السلام علیکم کلاس کانسیپٹ آف 6 سگما دیکھ رہے تھے آپ لاسٹ میں، تو آج اسی کو جو ہے وہ ہم فارورڈ کریں گے، اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس میں آپ نے دو جو ہے وہ میتھڈالوجیز دیکھی تھی، جس میں سے ایک آپ نے کہی تھی DMAIC اور دوسری تھی DMADV۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے کچھ لٹل بٹ جو ہے وہ دیکھا بھی تھا۔ اس کو میں ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو اگر ہے تو اس میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو کوئز میں کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ کوالٹی ٹولز جو ہیں ان کو اپلائی کریں کسی بھی انڈسٹری کے اوپر، تو آپ جو ہے وہ اس کو کوئی سکسیزفلی جو ہے وہ اپلائی کر نہیں سکے، یعنی آپ نے وہ کوئز کو اتنا اچھا نہیں کیا۔ اس وجہ سے میں جو ہے اس کو دوبارہ آپ کو کروا رہی ہوں تاکہ اسی انڈسٹری کے پوائنٹ سے میں کچھ پوائنٹس آپ کے کلیئر کر دوں تاکہ آئندہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہ ہو۔ تو DMAIC میں جیسا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک ایکرونائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایکرونائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ڈیجٹس ہیں جو آپ نے یا کچھ آپ کے پاس لیٹرز ہیں جو آپ نے کچھ پرٹیکولر ٹرمز کے فرسٹ لیٹرز کو کلیکٹ کر کے بنائے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس D ہے، M ہے، A ہے، I ہے اور C ہے۔ اب D کیا تھا آپ کے پاس؟ یہ تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ڈیفائن ہے، ٹھیک ہے۔ M آپ کے پاس کیا تھا؟ میئر۔ A تھا آپ کے پاس انالیسس۔ I تھا آپ کے پاس امپروو۔ اور C تھا آپ کے پاس کنٹرول۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ تو ڈیفائن کر لیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک پوری میتھڈالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک پوری اسٹریٹجی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کچھ پرٹیکولر ٹرمز ہیں ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کوالٹی کو اشور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے DMAIC اور DMADV جو ہے اس کا ایک اور بیسک ڈفرینس جو ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریوائز کر رہی ہوں کہ جو DMAIC ہے یہ آپ کے پاس ایک کوالٹی امپروومنٹ پلان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسے پروسیس کے لیے، ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک سیمنٹ انڈسٹری پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کی ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے سے اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ آ گیا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کا ریکوائرڈ پروڈکٹ نہیں بن رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسٹمر کا ریکوائرڈ پروڈکٹ بنے، اس کے اندر جو فلاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو ریموو کیا جائے، کوالٹی کو جو ہے وہ انہانس کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو آپ ایک کوالٹی پلان بنائیں گے یا میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ یوز کریں گے، وہ آپ کے پاس ہے DMAIC، یعنی کہ پہلے سے ایگزسٹنگ پروسیس یا پروجیکٹ کو امپروو کرنے کے لیے، پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہانس کرنے کے لیے آپ DMAIC یوز کریں گے، یہ اسٹریٹجی، یہ میتھڈالوجی یوز کریں گے۔ اب جو DMADV ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک ایسی ہی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لاسٹ جو آپ کے پاس دو لیٹرز ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں۔ اب جو ڈفرینس ہے ان دونوں کے اندر مین وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ ایگزسٹنگ پروسیس کے لیے، لیکن یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک پروڈکٹ جو آپ کی پہلے سے ایگزسٹ نہیں کر رہی اور آپ ایک نئی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹلی نیو پروڈکٹ کے لیے آپ جو پلان کرتے ہیں، جو کانسیپٹ فالو کرتے ہیں، جو پرنسپلز، جو میئرمنٹس لیتے ہیں، جو انالیسس کا پلان بناتے ہیں، جو امپروومنٹ کا بناتے ہیں، اس کے فیلئر کے کیس میں آپ کا کیا پلان ہوگا، اس کی جو ہے وہ سکسیس کے کیس میں آپ کے فردر کیا سٹیپس ہوں گے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں DMADV میں۔ اٹ مینس کہ فار اے نیو پروڈکٹ جو کہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں کر رہی، اس کے لیے جو آپ پلان کر رہے ہیں وہ DMADV ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور آپ اس کے فلاز کو کور کر کے اس کی کوالٹی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ DMAIC میں آئے گی۔ اب آپ کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اب نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس DMAIC جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب ڈیفائن کا کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی آپ اس کا پرپس بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیفائن ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا ڈیفائن کرنا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے جب کہ آپ کا یہ ٹاپک ہے اس کو ڈیفائن کریں، آپ کا یہ پرپس ہے اس کو ڈیفائن کریں، یا اپنی لیمٹس کو ڈیفائن کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پرپس، کچھ گولز، کچھ ایمز جو ہیں وہ اپنے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سے کہا جائے کہ اپنے کیریئر کو ڈیفائن کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ پروفیشنل،
ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے. آپ کے آلدو کہ صرف ایک گڈ پروفیشنل ہونا آپ کا پرپز نہیں ہے، آپ کے بہت سارے پرپزز ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے گڈ پروفیشنلزم کو اپنی کیریئر کے پوائنٹ سے ڈیفائن کر دیا ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن کو اپنے کیریئر کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ اس کا پرپز اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سینسیبلی رن کر سکیں، یا آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بن سکیں، ایک اچھے پروڈکٹیو ہیومن بینگ بن سکیں. لیکن یہاں پہ آپ نے ایک پرپز ڈیفائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرپز کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اچھے پروفیشنل بن جائے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ جب بھی انڈسٹری کے اندر، کسی پروجیکٹ کے اندر، کسی پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے کا پلان کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ جو ہے وہ باؤنڈریز ڈیفائن کر دیتے ہیں، کچھ ایمز، کچھ گولز جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفینیشن کی ٹرم میں آئیں گی. اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ کوالٹی کو جب جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ سب سے پہلا آپ کا پوائنٹ ہوگا کہ ہو از یور کسٹمر. آپ کا کسٹمر ہے کون؟ ٹھیک ہے. آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لے مین ہے، وہ ایک ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے، وہ ایک ریسرچر ہے، یا وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بزنس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ DMAIC جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو آپ کی سیمنٹ انڈسٹری جو کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ خود ایک کیمسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز تو اس کو خود سے پتہ ہوں گے. اگر آپ اپنے پروسیس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور آپ کا مین پرپز ہر کیس میں یہی ہے کہ آپ ہر طرح سے اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ سیٹسفائی کریں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ کیمسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹ جانا، آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. سیٹسفائی کیسے کریں گے؟ آپ جو ہے وہ اس کے لیے ایسے چارٹس، ایسی شیٹس، ایسا ڈیزائن جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے جس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، اور ایز کیمسٹ وہ کہہ سکے کہ ہاں یس یہ میرے رولز کے اکارڈنگ ہے، یا یہ مشینری جو آپ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں یہ میری ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ فلفل کرے گی، یا یہ میرا جو پرپز ہے وہ اس سے جو ہے وہ فلفل ہو جائے گا، یا آل دس جو ہے وہ. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیول کے اکارڈنگ اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ آپ کا ایک ایکسپرٹ ہے. اگر ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ بزنس فیلڈ سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پروجیکٹ کے اندر سے کچھ بزنس کے پوائنٹ سے جو ہے وہ آپ نے پوائنٹس جو ہے وہ سامنے لانے ہیں. آپ نے اس کو اس پوائنٹ سے جو ہے وہ بنا کے دینا ہے اپنا پروجیکٹ، کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے اتنے پرسنٹ جو ہے اس میں سے بینیفٹ ملے گا، اتنے پرسنٹ مجھے اس میں سے جو ہے وہ لاس ہوگا، یا اپنے لاس کو اور بینیفٹ کو وہ کمپیئر کر سکے اور اس میں سے اس کو اپنا بینیفٹ زیادہ نظر آئے اور اس سے سیٹسفائی ہو جائے. ٹھیک ہے. لے مین ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بزنس بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اس کی کیمسٹری بھی ڈیفائن کرنا پڑے گی، تب بھی آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو آپ کا جو پہلا جو پوائنٹ ہے جس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر ہے کون. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر وہ ایک سیمنٹ انڈسٹری کا آنر ہے، وہ آپ سے مشینری ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک گڈ کوالٹی کا پروڈکٹ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1، یا پھر وہ ایک نارمل کوالٹی کا پروڈکٹ چاہتا ہے. اگر سیمنٹ انڈسٹری کو آپ ڈیل کر رہے ہیں یا اس کا تعلق سیمنٹ انڈسٹری کے ساتھ ہے، اس کو مشینری چاہیے، تو آپ نے پہلے جو کوئز بنایا اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کیلسریس مٹیریل چاہیے، آرجیلیشیس مٹیریل چاہیے، جپسم چاہیے. تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے ایریا سے بلانگ کرتا ہو کہ جہاں پہ کیلسریس مٹیریلس ہوں لیکن آرجیلیشیس مٹیریلس نہ ہوں، یا آرجیلیشیس مٹیریلس ہوں کیلسریس مٹیریلس نہ ہوں، یا جپسم نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو مشینری سیٹ کر کے دینی ہے. ٹھیک ہے. ایسی مشینری، ٹھیک ہے، کہ اگر وہاں پہ کیلسریس مٹیریلز ہیں اور آرجیلیشیس مٹیریلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا اس نے کیلسریس مٹیریلز جو ہیں وہ اس نے امپورٹ کرنے ہیں، تو اس امپورٹ میں اور اس امپورٹ کی پیوریفیکیشن میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے، کیونکہ ظاہر ہے جو اس کے ایریا کی چیز ہے، جیسے کیلسریس مٹیریلز اگر اس کے ایریا میں پائے جا رہے ہیں تو پھر تو اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا اس کی کوالٹی کو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کیلسریس مٹیریل کہیں باہر سے منگواتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پہلے اس کی کوالٹی چیک کرنی پڑے گی. تو آپ کی مشینری جو ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کے سٹینڈرڈ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اس کیلسریس مٹیریل کی جو اس نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے یا امپورٹ کیا ہے اس کو چیک کر سکے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہو گیا وہ سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے.
نمبر 3 پہ آ جائیں کہ آپ کے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اس میں آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے پوائنٹ سے جو ہے وہ دے سکتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک فیلو سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ چائنا کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک فارن کنٹری میں جو ہیں وہ بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ چائنا کے کچھ پروڈکٹس ہیں جو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈپینڈز اپون دی ریکوائرمنٹ آف دی کنٹری. ہمارے جو مل آنرس ہیں وہ ان سے پروڈکٹس ڈیمانڈ ہی ایسی کرتے ہیں جن کی کاسٹ لیس ہو. ٹھیک ہے, کوالٹی کا ان کو اتنا کنسرن نہیں ہے, تو ان کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ یا ان کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ان کو ایسی پروڈکٹ بنا دی جاتی ہے جس کی کاسٹ کم ہو. ٹھیک ہے, چلے وہ جتنی بھی. ٹھیک ہے, لیکن جو فارن کنٹریز ہے وہ چائنا سے جب پروڈکٹس ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ کاسٹ بھی اتنی ہو اور کوالٹی بھی ہو, تو ان کے پاس جو ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہے. تو یہاں پہ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا کسٹمر جو ہے اس کی آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. کیا وہ آپ سے ہائی کاسٹ کی پروڈکٹ چاہتا ہے یا آپ سے ہائی کوالٹی کی پروڈکٹ چاہتا ہے, یا اس کو دونوں فیکٹرز چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سپوز وہ ہائی کاسٹ کی چاہتا ہے تو کوالٹی تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اندر انٹروڈیوس کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا پھر ایتھیکلی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کے اندر کوالٹی کو انٹروڈیوس کریں. اب دوسری اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو لو کاسٹ پروڈکٹ بنا کے دیں. اب اگر وہ لو کاسٹ پروڈکٹ کہہ رہا ہے اور کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس نے پرائس ڈیفائن کر دی ہے کہ اتنی پرائس کے اندر کی تم نے پروڈکٹ بنانی ہے, اب اس پرائس کے اندر آپ را مٹیریل خود ڈیفائن کریں گے کہ اس را مٹیریل کو, اس کوالٹی کا را مٹیریل جو ہے اس جگہ سے خریدا ہوا را مٹیریل اگر میں یوز کروں گا تو اتنی پرائس کی چیز جو ہے یہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اتنی پرائس کی چیز اپنا بینیفٹ نکالتے ہوئے اس کو بنا کے دے دیتے ہیں, یہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو اس کی گیون لمٹ کے اندر جو ہے وہ پروڈکٹ بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ لو کاسٹ پروڈکٹ بنا دی. اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو ہائی کوالٹی کی پروڈکٹ چاہیے تو یہ بھی اس کی ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ وہ آپ سے کس حد تک ایکسپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ آپ سے گڈ کوالٹی کی پروڈکٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشن میں کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ آپ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر سکتے ہیں. تو جتنی اس کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کوالٹی کا لیول اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی کا جو بزنس پوائنٹ ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں کور بزنس پروسیس. ٹھیک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے بزنس کرنا چاہتا ہے اس پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے, وہ ایک مائنر لیول کا بزنس کرنا چاہتا ہے, ابھی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, یا پہلے سے اس کا بزنس رن کر رہا ہے, وہ اس کو انہانس کرنا چاہتا ہے, ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے, ایکسٹرا برانچز بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر وہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے, ایک پروڈکٹ سے جو ہے وہ سلولی دوسری پروڈکٹ تک جانا چاہتا ہے, کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتا ہے, پرائس کو امپروو کرنا چاہتا ہے, بینیفٹ کو امپروو کرنا چاہتا ہے. یہ سارا آپ کا کور بزنس پروسیس ہوگا. یہ بھی آپ نے اس سے پوچھ کے ڈیفائن کر کے پہلے سے اپنے پاس ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں رکھ لینا ہے, اور یہ بھی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پروجیکٹ کی کچھ باؤنڈریز بنا دینی ہے. ٹھیک ہے, سپوز وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ 100 روپیز کی بنانی ہے. ٹھیک ہے, باؤنڈری جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے 100 روپیز کی بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کو تو 100 روپیز کی پروڈکٹ بنا کے دینے کا ایگریمنٹ کر لیا, لیکن خود آپ جو ہے وہ 200 کی پروڈکٹ بنا رہے ہیں ایک, تو اس میں آپ کا لاس ہے. تو اب جب بھی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کا کام اکانومک ہونا چاہیے, یعنی آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ کم ہونا چاہیے, لیکن جو آپ کا بینیفٹ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اکانومک ہونا کسی بھی پروڈکٹ کا. تو یہاں پہ آپ نے کچھ باؤنڈریز ڈیفائن کر لینی ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ 100 روپیز کا ایک پروڈکٹ بنانا ہے تو آپ نے 100 آپ کا جو را مٹیریل ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ میکسیمم 90 سے اوپر نہیں جانی چاہیے, تاکہ کم از کم آپ کو جو ہے وہ 10 روپیز کا جو ہے وہ بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ 100 کی بنا کے 100 کی دیتے ہیں تو بھی اس میں آپ کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا ایز سچ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ باؤنڈریز ڈیفائن کر دینی ہے کہ ہم نے اتنے بجٹ کے اندر اور اتنے را مٹیریل کے اندر جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ پورا کر کے دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے, اگر ٹائم لمٹ بتاتا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک جو ہے وہ آپ کو اس کو اپنا آرڈر جو ہے وہ ریڈی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے اکارڈنگ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اپنا ڈیفائن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کو ایک ہفتہ چاہیے, ایک ہفتے کے بعد پروڈکٹ چاہیے, تو آپ نے اپنی مشینری کی ٹائمنگ دیکھ لینی ہے کہ وہ پر پروڈکٹ پہ کتنا ٹائم لگاتی ہے, ایک پروڈکٹ پہ کتنا ٹائم لگا رہی ہے.
یا 1 ڈزن پروڈکٹ پہ کتنا ٹائم لگا رہی ہے یا 1 kg پہ کتنا ٹائم لگا رہی ہے. اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کر دینا ہے کہ کیا آج سے ہی آپ کو پروڈکٹ جو ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا, تب 1 ہفتے کے بعد آپ اس کو سپلائی دے سکیں گے. ٹھیک ہے, یا کل سے بھی شروع کر لیں تو گیون لمٹ میں کام ہو جائے گا, یا پرسوں سے بھی شروع کر لیں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا اسٹارٹ اپ بھی ڈیفائن کر لینا ہے کہ اس کا ریکوائرڈ پروڈکٹ اس کو پرووائڈ کرنے میں, سپلائی کرنے میں جو ہے وہ آپ کو کس طرح کا جو ہے وہ ٹائم اسکیل جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنے پروڈکٹ کا یا آرڈر کا اسٹارٹ اپ لینے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اینڈنگ سٹیپ ہے. ٹھیک ہے, اینڈنگ سٹیپ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو سٹاپ کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ریکوائرڈ پروڈکٹ کب تک بن جائے گا آپ کی گیون لمٹ میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی مشینری رن کرتی رہے اور آپ کا کچھ ایکسٹرا پروڈکٹ بن جائے اور وہ جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے اس کا تو ایگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ سے خریدے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا لاس میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ گیون لمٹ اور سپیڈ یا ریٹ جو بھی آپ کی مشین کا ہے یا اپنی کمپنی کا ہے اس پروڈکٹ کو بنانے کا, اس لمٹ کے اندر آپ نے اس کو سٹاپ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو نان سٹاپ جو ہے وہ چلا ہی رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کا آرڈر لینا ہے, آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا کسٹمر کون ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اس کا کیا بزنس پلان ہے, اس نے کیا باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں. یہ باؤنڈریز آپ نے اپنے لیے بھی ڈیفائن کرنی ہے, اس کے لیے بھی ڈیفائن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپ آپ جو ہے وہ کیسے لیں گے اپنے کام کا اور اس کو اینڈ کیسے کریں گے, یہ آپ کا آ جائے گا ڈیفائن. اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرمینالوجی یا آپ کا جو سیکنڈ سٹیپ یہاں پہ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس ہے میئرمنٹ. ٹھیک ہے, اب میئرمنٹ میں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے ایک پلان بنانا ہے. پلان کس چیز کا, پلان آف ڈیٹا کلیکشن. پلان آف ڈیٹا کلیکشن کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ ڈیفینیشن میں کچھ اسپاٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, کچھ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ یہ آپ کے جو ہیں وہ فلفل ہونے چاہئیں. ٹھیک ہے, آپ کیسے چیک کریں گے کہ وہ فلفل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس ہاؤ کو چیک کرنے کے لیے کہ کیسے آپ کا جو ڈیفائنڈ لیول ہے وہ اچیو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو کس ایکسٹینٹ تک ہوا ہے, 10% ہوا ہے, 20% ہوا ہے, 100% ہوا ہے یا 100% سے بھی زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے اندر فلاز ہیں. ٹھیک ہے, کتنے % فلاز ہیں, ایرر ہے تو کتنے % ایرر ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کا. یعنی آپ نے ایک دفعہ پروڈکٹ بنا لیا, آپ کیا کریں گے, اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ جتنا سپوز سیمنٹ انڈسٹری ہے تو جتنا آپ اس کے اندر جپسم ایڈ کرنا چاہتے تھے اس کی ڈیفائن کوانٹٹی ہے 2%. ٹھیک ہے, اگر آپ 2% جپسم جو ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کا جو سیمنٹ کا جو یہ سیٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی سیمنٹ سے دیوار کو پلستر کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو دیوار کے اوپر پھینکا جاتا ہے, اس کے بعد وہ فوراً سے جو ہے وہ اسی پوزیشن میں سیٹ نہیں ہو جاتا, بلکہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ اسٹے کرتا ہے تاکہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے اپنی ریکوائرڈ شیپ کے اندر لے آئیں. اگر آپ اس کا سیٹنگ ٹائم ختم کر دیں گے, اس کے اندر جپسم کو ایڈ نہیں کریں گے تو وہ فوراً سے جو ہے وہ جہاں پہ آپ پھینکیں گے وہیں پہ سیٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنی کوئی ریکوائرڈ شیپ نہیں دے پائیں گے. وہ جو 24 آور اور 7 ڈیز کے آپ ریئیکشنز پڑھتے ہیں سیمنٹ سیٹنگ کے, پھر وہ کینسل ہو جائیں گے, وہ کوئی اور قسم کے ریئیکشنز اس کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے آپ کی سیمنٹ بنایا ہے تو کیا اس کے اندر جپسم جو ہے وہ گڈ کوالٹی کا ہے یا نہیں ہے, یا 2% ہی ہے یا 2% سے زیادہ ہے یا 2% سے کم ہے. ٹھیک ہے, سیٹنگ ٹائم کتنا ہے, یہ سارا کچھ آپ نے میئر کرنا ہے سیمنٹ کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ جو ہے وہ پلان کریں گے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیسے کرنا ہے. کہ آپ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سیٹنگ ٹائم نوٹ کریں گے, یا آپ کسی کیمیکل کمپوزیشن میتھڈ سے جو ہے یا کسی کیمیکل انالیسس میتھڈ سے اس کے اندر جپسم کی کوانٹٹی کو چیک کریں گے, کوالیٹیٹیو انالیسس کریں گے, کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے, یا جتنے کسٹمرز کو آپ نے دیا ہے ان کا سروے کر کے چیک کریں گے کہ انہوں نے اس کو کیسا پایا. تو یہ آپ کا ایک پلان ہوگا ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے, جس کو آپ میئرمنٹ میں جو ہے وہ فالو کریں گے. اب آپ نے جو ہے وہ پلان کر لیا کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے, سروے کریں گے یا سیٹنگ ٹائم نوٹ کریں گے یا کیمیکل انالیسس کریں گے, ڈفرینٹ لیبارٹریز سے کیمیکل انالیسس کروا کے پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو کمپیئر کریں گے, اس کو ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھیج کے ان کی اسٹیمپ جو ہے وہ اچیو کریں گے. تو اس کے بعد جو آپ کا اگلا اسٹیپ ہوگا نا, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے پلان بنایا ہے نا اس پلان کے اکارڈنگ اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ نے سروے کا پلان کیا ہے، کویسچن ایئر ڈسٹریبیوٹ کر دینے ہیں. اگر آپ نے کیمیکل انالیسس کا ڈیٹا جو ہے وہ سبمٹ کرنے کا پلان کیا ہے تو آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ لیبس کے اندر اپنا سیمپل بھیج دینا ہے اور ان کے ریزلٹس کا ٹائم جو ہے وہ ڈیفائن کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے چیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے ایک پلان سیٹ کر لینا ہے کہ کیسے ان کو بھیجیں گے، کیسے ان سے کلیکٹ کریں گے ریزلٹس، کیسے ان کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے. یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ آپ اگر سپوز اس ڈیٹا کلیکشن کے رزلٹ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ڈیفیکٹس ہیں، آپ نے ان ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب اس کے میں آپ کے پاس 3 کیسز ہو سکتے ہیں. پہلا کیس یہ ہے کہ کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. تو یہ تو ایک آئیڈیل سسٹم میں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی فلا ہوتا ہی ہے. تو 1 سے 2% جو ہے اس کے اندر ڈیفیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اتنا جو ہے وہ آپ کا ایکسیپٹیبل ہے، آپ اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ہے اگر ایرر ہے یا اس سے زیادہ آپ کے پاس کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں ڈیفیکٹس کے، تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایڈیشنل پلانس جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو اپنے کچھ اسٹیپس جو ہیں وہ امینڈ کرنے پڑیں گے جو آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈیٹا انالیسس میں لیے تھے. ہو سکتا ہے ڈیٹا انالیسس میں کوئی مسٹیک ہو. ٹھیک ہے. اس میں لیے تھے. ڈیفینیشن میں اگر آپ کا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہونے سے رہ گیا ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کریں گے تاکہ آپ کا جو یہ 1 سے 2% سے زیادہ اگر آ رہا ہے ایرر تو اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ سپوز 2 پلان بنا لیتے ہیں. آپ جو ہے وہ کسٹمر کا سروے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ ایسے کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیبارٹری سے یا کسی گڈ کوالٹی کی لیبارٹری سے جو آپ کے کہیں کلوز ہے وہاں سے سیمپل جو ہے ان کا انالیسس بھی کروا لیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے سروے ریزلٹس ہیں، جو آپ نے کسٹمرز سے رائے لی ہے کہ انہوں نے اس پروڈکٹ کو کیسا پایا، تو سروے ریزلٹس کو آپ کیا کریں گے، کمپیئر کر لیں گے. کس کے ساتھ؟ اپنے لیبارٹری ریزلٹس کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ گڈ جو ہے وہ کوالٹی کی ہو لیکن آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس نے سروے میں یہ بتایا کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ان کے ریکوائرڈ لیول پہ کام نہیں کر رہا، ان کی ڈیفائنڈ باؤنڈری جو ہے اس کو کور نہیں کر رہا. لیکن آپ کی لیب بتا رہی ہے، لیب رزلٹ بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ سارے کمپوننٹس موجود ہیں جو کہ گڈ کوالٹی کے لیے ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ایک کلیش جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی جو باؤنڈریز ہیں، آپ کی جو لمٹس ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے میئر، جس میں آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے ڈیفائنڈ ٹارگٹس اور گولز کو جو کسی بھی پروسیس یا پروڈکٹ کے لیے آپ نے ڈیفائن کیا ہے ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پلان کیا ہے. اچھا. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ 3rd اسٹیپ آ جاتا ہے جس میں آپ نے کرنی ہے انالیسس. ٹھیک ہے. اب یہ انالیسس آپ کی کیا ہے، آپ نے اپنے گولز جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کر لیے. ٹھیک ہے. گولز کو ڈیفائن کرنے کے بعد آپ نے کچھ میئرمنٹس بھی لے لیے ہیں. اب آپ نے ان میئرمنٹس کو انالائز کرنا ہے. جیسے آپ نے ڈفرینٹ انالیسس ٹولز پڑھے ہیں، جیسے آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پڑھی ہے، مین پڑھا ہے، ماڈ پڑھا ہے، میڈین پڑھا ہے، ٹی ٹیسٹ پڑھا ہے، ایف ٹیسٹ پڑھا ہے. آپ یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ اپنی میئرمنٹ پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے. آپ سپوز چیک کرتے ہیں کہ فریکوینسی جو ہے وہ کون سا آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ ماڈرن میڈین جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو رزلٹ ہے وہ ریکوائرڈ رزلٹ سے کتنا فار اوے ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اپلائی کر سکتے ہیں. کریڈیبلٹی اپنے جو ہے وہ رزلٹس کی چیک کرنے کے لیے ایف ٹیسٹ یا ٹی ٹیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا جو انالیسس ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل ٹولس کو یوز کرتے ہوئے اپنے میئر رزلٹس جو ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈ رزلٹ نکالنا ہے کہ وہ کتنا اسٹینڈرڈ ڈیویٹ کر رہے ہیں اپنے ایکچوئل رزلٹس سے. ٹھیک ہے. اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن 0 ہے تو یس دیٹ از اے گڈ پروڈکٹ. اگر تھوڑی سی ڈیویشن ہے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ڈیویشن ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایف ٹیسٹ اس کا کیا رزلٹ دے رہا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، 95% ہے، 90% ہے، 10% ہے، 30%. وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا. امپروومنٹ اس میں کس حد تک جو ہے وہ پاسبل. ٹھیک ہے. وہ آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے. اور کنٹرول جو ہے وہ آپ اس میں کس حد تک لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس انالیسس، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بیسیکلی اپنے جو کلیکٹڈ رزلٹس ہیں جو اپنے میئرمنٹ سے لیے ان کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل ٹولس کو اپلائی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ آپ کے کا جو رزلٹ ہے اور جو آپ نے خود اچیو کیا ہے اور جو آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ تھا اس کے اندر کتنا گیپ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اس گیپ کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ فردر پلان کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ سولوشنز جو ہیں وہ اس انالیسس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، جو کہ آپ اس نیکسٹ جو آپ کا اسٹیپ ہے امپرومنٹ اس میں آپ کریں گے. اچھا، امپرومنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انالیسس کی بیس پہ آپ کے پاس آ گیا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہے، یا ایف ٹیسٹ جو ہے وہ 20% ویلیڈیٹی دے رہا ہے یا 10% ویلیڈیٹی دے رہا ہے. تو یہاں پہ اب آپ نے جو ہے وہ امپرومنٹ کے اندر کیا کرنا ہے، کچھ آپ نے جو ہے نا کریٹیو جو ہے وہ سولوشنز نکالنے ہیں پرابلم کے. یعنی آپ کے پاس ڈیفائنڈ رزلٹ کا اور آپ کی جو پریپیئرڈ پروڈکٹ ہے اس کا ایک کمپیریزن آ چکا ہے. اب آپ نے امپرومنٹ میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ آپ نے ڈیزائن بنانا ہے جس کے تھرو آپ کوئی انوویٹیو سولوشن نکال سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. یعنی سپوز آپ جپسم جو ہے وہ 2% ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیمنٹ میں، لیکن کسی وجہ سے اس کی وہ کوانٹٹی 2% سے ایکسیڈ کر جاتی ہے یا لیس رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ کیسے اس کی جو ہے وہ ایڈیشن کا جو پلان ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ وہ ریکوائرڈ لیول تک رہے، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کیسے اس کی سپلائی کو اشور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا کلسریس مٹیریل جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کر رہا تو آپ اس کو سیمنٹ میں ایڈ کرنے سے پہلے کسی پری پروسیس سے گزار کے کس طرح اس کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ وہ گڈ کوالٹی کا سیمنٹ بن جائے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ارجلیشیس مٹیریل جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپیورٹیز ہیں تو اس کو سیمنٹ انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرنے سے پہلے آپ کون کون سا اسٹیپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر ان کی مکسنگ جو ہے وہ آپ کی گیون مشینری سے پراپر نہیں ہو رہی تو مشینری کے اندر کس قسم کے چینجز کر سکتے ہیں کہ ان کی مکسنگ جو ہے وہ پراپر ہو، ہوموجنائز ہو جائے اور بیٹر رزلٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے امپرومنٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ پلانز آ جائیں گے، انوویٹیو پلانز آ جائیں گے، کچھ کریٹیو پلانز آ جائیں گے. آپ نے اپنے سارے رزلٹس جو ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کے پاس جو بھی رزلٹ آتا ہے آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کر لینا ہے، پراپر ڈاکومنٹ کی فارم میں اپنے پاس رکھنا ہے. امپرومنٹ کے لیے آپ نے جو سجیشنس لی ہیں، جو آپ نے رزلٹس کنکلوڈ کیے ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی فارم میں جو ہے وہ جتنے بھی انوویٹیو سولوشنز، جتنے بھی رزلٹس جو ہیں ان کو امپرومنٹ کے پلانس جو ہیں وہ سارے آپ نے انوویٹیو فارم میں اپنے پاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کا اسٹیپ آ جائے گا کنٹرول. کنٹرول میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی رزلٹس فائنڈ کیے ہیں، جتنی بھی آپ کی فائنڈنگس ہیں پچھلے سارے سٹیپس کے اندر، آپ نے ان کو کلیکٹ کر کے 2 پرپزز کے لیے استعمال کرنا ہے. 2 مین پرپز. پہلا مین پرپز اس میں یہ ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کا جو پروسیس ہے اس کے لیے ایک بیٹر روٹ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کا جو پروسیس ہے جس میں کچھ فلاز ہیں تو آپ نے انالیسز میں، امپرومنٹ میں، ڈیفینیشن میں، میجرمنٹ میں کون سے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ فائنڈ کیے ہیں جو اس فلا کی ریزن تھے، ٹھیک ہے، یا جو اس فالٹ کی، جو اس ایرر کی ریزن تھے، آپ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایرر یا جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پروسیس کو ایک پراپر وے کے اوپر جو ہے وہ لے کے جانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے امینڈمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انٹروڈیوس کرنی ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ امینڈمنٹس جن کو آپ فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ ایک پراپر رزلٹ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکیں، یا آپ کا جو فلا ہے یا جو آپ کا ڈیفیکٹ ہے اس کو کور کر سکیں، ٹھیک ہے. اپنے فلاز اور ڈیفیکٹ کو کور کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک پراپر پلاننگ کر سکیں. اور آپ کیا کریں کہ آپ کے پورے پلان کے اندر آپ نے جو پوائنٹس فائنڈ کیے ہیں، جو لو کوالٹی یا ڈیفیکٹ کی ریزن تھے، ٹھیک ہے، ان سارے پوائنٹس کو آپ نے ریموو کرنا ہے. ان کی جگہ پہ انوویٹیو سولوشنز ایڈ کرنے ہیں. اس کی جگہ پہ اگر مشینری میں پرابلم ہے مشینری کو چینج کرنا ہے، مشینری کی کیلیبریشن میں پرابلم ہے اس کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر را مٹیریل کے اندر کوئی ایشو ہے اس کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسموتھ رننگ آف پروسیس کے لیے. یہ آپ کا نمبر 1 اسٹیپ تھا. نمبر 2 اسٹیپ میں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیا ہے، نیا ڈیزائن، جس کے اندر آپ نے کچھ اسٹیپس امینڈ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے پروسیس کو پریونٹ کرنا ہے ٹو گو بیک، کہ آپ نے ایک دفعہ جو امینڈمنٹس ایڈ کر دی ہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ پھر پچھلا ہی پروسیس فالو اور ان سب کینسل کر دی جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا روٹ سیٹ کرنا ہے اور پچھلے روٹ کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کچھ پراپر اسٹیپس کی، جس میں آپ کیا کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں. ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے پورے اس DMAIC کے دوران جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس سے، رزلٹ سے، ڈیفینیشن سے جو ہے وہ فائنڈ کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو کریکشنز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کی آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ایک ایسا پلان بنانا ہے جس کے تھرو آپ نئے امپروو پلان جو ہے اس کی مانیٹرنگ کر سکیں. مانیٹرنگ پلان بنانا. تو آپ کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا، اینڈ پروڈکٹ ہوگا، وہ یہ 3 اسٹیپس ہوں گے جو آپ نے کیری کرنے ہیں ایٹ دی اینڈ آف DMAIC. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس جو سیکنڈ میتھڈالوجی یا اسٹیپ آ رہا ہے وہ ہے DMADV. اب اس میں آپ نے ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پہلے 3 اسٹیپس ہیں اس میں وہ سیم ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ تھے. یعنی آپ کے پاس یہاں پہ کیا کیا آ رہا ہے، DMADV ہے تو پہلے 3 تو وہی اسٹیپ ہیں، ڈیفائن، میئر اینڈ انالیسس. جو 4 اسٹیپ ہے یہاں پہ وہ ہے ڈیزائن. اور جو آپ کا 5th اسٹیپ ہے وہ ہے ویریفیکیشن. اب پہلے اسٹیپس جو ہیں 3 وہ تو آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوگا. یہاں پہ ایک اور آپ کا جو مین ڈفرینس اس کو میں پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں کہ یہ ایگزسٹنگ پروسیس پروجیکٹ یا پروڈکٹ کے لیے، اور یہ آپ ایک نئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا پروسیس بنانا چاہتے ہیں، ایک نیا پروجیکٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو یہ آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے لیے، نان ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے لیے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے کہ جو آپ جو نیو پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور وہ کس طرح کا کسٹمر خریدے گا. اور اگر ویریس ٹائپس آف کسٹمرز ہیں، ایکسپرٹ بھی ہے، لے مین بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، تو آپ اس کے لیے کس طرح سے ریکوائرڈ لیول جو ہے وہ اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پلان کریں گے کہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے بعد اس میں آپ نے جو آپ کا جو گول ہے کہ اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ اے ہونا چاہیے، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ کمپوننٹ بی ہونا چاہیے، اتنے پرسنٹ کمپوننٹ سی، جتنے بھی آپ نے کمپوننٹس اس کے ڈیفائن کیے ہیں ان کی ایفیشنسی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں. تو اس ایفیشنسی کو چیک کرنے کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ آپ کیمیکل کمپوزیشن میتھڈ سے کریں گے، کیمیکل انالیسس میتھڈ سے کریں گے، کسی پراپر مشین سے کریں گے، لیب میں کریں گے، انڈسٹری میں کریں گے. میئرمنٹ کا آپ نے پورا پلان بنانا ہے. وہ آپ کا میئرمنٹ پلان اسٹیٹسٹیکل ہونا چاہیے، میتھمیٹیکل ہونا چاہیے، گرافیکل ہونا چاہیے. وہ سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ میئرمنٹ کے لیے یہاں پہ پلان کرنا ہے. انالیسس میں جو ہے وہ آپ نے اپنے جو کلیکٹڈ ریزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انالائز کرنا ہے کہ جو آپ نے گولز ڈیفائن کیے ہیں اس کے لیے جو آپ نے میئرمنٹ پلان بنایا ہے کیا وہ ان گولز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے گا، میئر کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکے گا تو پھر آپ نے آلٹرنیٹ ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. انالیسس میں اس کے بعد ڈیزائن. آپ نے پہلے 3 اسٹیپس سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کی آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک جو ہے وہ نئے پروجیکٹ کے لیے ڈیزائن بنانا ہے. ڈیزائن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کا جو گیون رزلٹ ہے، جو آپ کا گیون رزلٹ ہے یا آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو آپ کے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اکارڈنگ کس طرح سے آپ بیسٹ لیول کا پروڈکٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا وہ پروجیکٹ اچیو ہو جاتا ہے، آپ کے گولز جو ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو فردر کیسے کنٹینیو کرنا ہے، کیسے اس کو رن کرنا ہے، کیسے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کا وہ ہائی لیول ڈیزائن ریکوائرڈ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ڈیزائن کرنے کا پراپر پلان کرتے ہیں، لیکن ایکسپیریمنٹل فیلڈ پہ جو ہے وہ پریکٹیکل فیلڈ پہ کہیں پہ اس میں فلاز رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان فلاز کو کور کرنے کے لیے آپ ایک آلٹرنیٹو پلان بی بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو یہاں پہ پلان کیا تھا وہ کسی وجہ سے آپ کا فلفل نہیں ہو سکا تو آپ نے ایک آلٹرنیٹو بھی ڈیزائن کر کے رکھنا ہے. یہ نہیں کہ پھر آپ نے جتنے بھی را مٹیریل جو ہے وہ خریدے ہوئے ان کو ویسٹ کر دینا. ایک پلان بی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر پلان اے کام نہیں کر رہا تو ایک آلٹرنیٹو پلان ہو جس کے تھرو جو ہے وہ آپ پراپر جو ہے وہ ورک کر سکیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیزائن ایسا بنانا ہے جس میں پہلے سے موجود جو فلاز تھے اوپر والے 3 اسٹیپس میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، ان کو فکس کیا جا سکے ایررز کو. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایٹ دی اینڈ. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گی ویریفیکیشن. ٹھیک ہے. اب ویریفیکیشن میں آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ چیک کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے میتھمیٹیکل، اسٹیٹسٹیکل، کیمیکل انالیسس میتھڈ، کوالٹیٹیو انالیسس، کوانٹیٹیو انالیسس، مشینری، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ کے جو پروڈکٹ کے ریزلٹس ہیں وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. جو لیول آپ چاہتے تھے
اس کے کتنا کلوز آپ کا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپٹیبلٹی آف رزلٹس جو ہے وہ آپ ویریفائی کریں گے، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل، کیمیکل، کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ٹولس کو یوز کرتے ہوئے آپ ویریفیکیشن کریں گے اپنے پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ کے جو رزلٹس آئے ہیں ان کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ نے جو پروجیکٹ دیا ہے یا آپ نے جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے نیا، کیا وہ صرف آپ کے ایریا کے اندر ورکیبل ہے، یا وہ آپ کی پوری کنٹری کے اندر ورکیبل ہے، یا وہ پوری دنیا کے اندر ورکیبل ہے. اس کے ریئل ورلڈ میں اس کا کیا امپیکٹ ہے، کیسے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو رن کیا جا سکتا ہے. کیا آپ اس کو ایک انٹرنیشنل پلان کے طور پہ دے سکتے ہیں، نیشنل پلان کے طور پہ دے سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس آ جائے گی ایکسیپٹیبلٹی آف ریزلٹس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی رزلٹس آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے ان سب کو ڈاکومنٹ کر لینا ہے ایٹ دی اینڈ، ڈاکومنٹیشن، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہر اسٹیپ ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ پوائنٹس بھی مینشن ہونے چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفیکٹس کریٹ ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس بھی مینشن ہونے چاہیے جو ڈیفیکٹس کو کور کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو پرووائڈ کر دینا ہے، اور وہ ان کے لیے یہ کنڈیشن آپ نے لگا دینی ہے کہ انہوں نے سیم ٹو سیم وہی اسٹیپس فالو کرنے ہیں، اور آپ کی ریکمنڈیشن کے بغیر، ایکسپیریمنٹیشن کے بغیر کوئی رزلٹ چینج نہیں کرنا، کوئی اسٹیپ، کوئی ٹول، کوئی مشینری چینج نہیں کرنی. اب آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ اشور ہو جائے گی. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 ٹولس تھے، DMAIC اور DMADV. اب میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا. اور نیکسٹ ٹائم اگر میں آپ کو کہوں گی کہ اس کو سیمنٹ انڈسٹری پہ اپلائی کریں تو آپ سیدھی پوری سیمنٹ انڈسٹری نہیں لکھ دیں گے، بلکہ مجھے جو ہے وہ بتائیں گے کہ سیمنٹ انڈسٹری کے کس اسٹیپ پہ جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ آپ ٹرم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی انالیسس کر سکتے ہیں، کیسے اس کا ڈیزائن فائنڈ کر سکتے ہیں. دیٹس آل. اور اس میں آپ کا کوئی بھی پوائنٹ ہے اگر تو آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں.